تھی جس سے جڑواں شہروں کی دیہی آبادی آسانی سے استفادہ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے اسلام آباد کے نواحی علاقے چک شہزاد میں جدید ترین سہولتوں سے آراستہ پرائم منسٹر ہیلتھ کمپلیکس قائم کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مضافات میں رہنے والے عوام کو اب ایک ہی جگہ پر صحت اور علاج سے متعلق ہر قسم کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی نے مختلف منصوبوں پر مشتمل صحت مرکز کا افتتاح کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان، مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور سیکرٹری کابینہ ڈویژن نرگس سیٹھی بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ کمپلیکس میں مجموعی طور پر 8 منصوبے مکمل کیے گئے ہیں، جن میں سب سے بڑا منصوبہ اسلام آباد کا پہلا میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے۔ اپنی نوعیت کے پہلے فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے سال اول میں 100 طلباء کو داخلہ دیا گیا ہے۔ یہاں پہ لیبارٹری کی فیسلٹی، لائبریری کی فیسلٹی اور کافی فیسلٹیز ہیں جو شیئرنگ ہو رہی ہیں، تو اس لیے یہ بڑا ایک پرپز بیلڈ ہاسپٹل ہوگا اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ پاکستان کے بہترین میڈیکل کالجز میں سے ایک میڈیکل کالج ہو۔ اس کالج کے قیام کے لیے گزشتہ 12 برس سے کوششیں کی جا رہی تھیں، تاہم کبھی وسائل کی کمی آڑے آ جاتی تو کبھی اداروں کے مابین بہتر رابطے کی کمی۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن نرگس سیٹھی نے وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے صرف 3 ماہ میں بغیر کسی اضافی خرچ کے یہ منصوبہ مکمل کر دکھایا۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے مختلف حصوں اور کلاس رومز کا دورہ کیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے طلباء سے تعلیمی سرگرمیوں اور ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعظم نے گرلز ہاسٹل کی طرز پر بوائز ہاسٹل قائم کرنے اور مقامی طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے جدید سہولیات سے مزین گرلز ہاسٹل کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے کمپلیکس میں انفارمیشن ریسورس سینٹر اینڈ لائبریری کا بھی افتتاح کیا۔ یہ ملک کی تاریخ کی پہلی ورچوئل لائبریری ہے جس میں طلباء و طالبات اور اساتذہ کے لیے 7000 سے زائد کتب کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی سہولت کے ذریعے دنیا بھر کے 22,000 جرنلز تک رسائی میسر ہے۔ اس موقع پر ملک میں کتاب کلچر اور تعلیمی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے وزیر اعظم نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے زیر انتظام موبائل بک کلب کا بھی افتتاح کیا۔ اس منصوبے کے تحت نیشنل بک فاؤنڈیشن گاڑیوں کے ذریعے ملک کے دور دراز علاقوں میں معیاری کتب کی سستے داموں فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ یہ جو موبائل وینز بنائی گئی ہیں اور جن کا نام ہے بکس آن ویلز، یہ گاؤں گاؤں جائیں گی، خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں، ٹاؤنز میں اور دیہات میں جائیں گی اور وہاں جا کر یہ کھڑی ہو جائیں گی۔ ان میں یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بچوں کے لیے خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے۔ بچوں کی کتابیں، بچوں کی کلرنگ بکس، بچوں کی کہانیوں کی کتابیں اس میں رکھی گئی ہیں اور بڑوں کے لیے بھی کتابیں موجود ہیں۔ اگر آپ بیٹھ کے کتاب پڑھنا چاہیں تو آپ دیر تک بیٹھ کے کتاب پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کتاب خریدنا چاہیں تو آپ کو 10, 15, 20% جو ہے ڈسکاؤنٹ کے اوپر کتاب مل سکتی ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کالج سے منسلک 200 بستروں کے جدید ہسپتال کا بھی افتتاح کیا۔ کمپلیکس میں جدید الرجی سینٹر اور بیرونی مریضوں کا مرکز بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال اور الرجی سینٹر کے قیام سے ملک بھر سے تقریباً 80,000 مریضوں کو الرجی کے ٹیسٹ سمیت OPD کی سہولت فراہم ہوگی۔ سید یوسف رضا گیلانی نے ادویات اور ویکسین کا معیار جانچنے کے لیے نیشنل کنٹرول لیبارٹری فار بایولوجیکل اور ڈرگ سرویلنس لیبارٹری کا بھی افتتاح کیا۔ وفاقی دارالحکومت میں قائم یہ دونوں لیبارٹریز اپنی نوعیت کے اعتبار سے عالمی معیار کے مطابق ہیں۔ کمپلیکس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں طب کے شعبے میں قومی سطح پر کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی مرکز قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اس مرکز کا بھی افتتاح کیا۔ مرکز میں قومی سطح پر صحت کے حوالے سے کسی بھی ہنگامی حالت سے بچنے کے لیے پیش بندی کی جائے گی۔ پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ کمپلیکس کے قیام سے جہاں علاقے کے عوام کو معیاری طبی سہولیات میسر ہوں گی، وہیں ملک بھر کے طالب علم عالمی معیار کی طبی تعلیم بھی انتہائی کم شرح فیس پر حاصل کر سکیں گے۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔